انسان کا سب سے بڑا غرور یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ حقیقت کو جانتا ہے، لیکن شاید ہم صرف عادت کے غلام ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ساری یقین دہانیاں، آپ کی ساری توقعات بس ایک وہم ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آگ ہمیشہ جلائے گی، لیکن اس کا ہمارے پاس کوئی اصلی ثبوت نہیں، یہ صرف بار بار دیکھنے کی عادت ہے۔ کیا ہوا اگر سبب اور نتیجہ یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ بس ایک انسانی خیال ہو، حقیقت میں ان کا کوئی تعلق نہ ہو؟ ہمارا علم، ہمارا یقین، ہماری سائنس، یہ سب تجربے کے دھاگے سے جڑا ہے، اور وہ دھاگا کبھی ٹوٹ سکتا ہے، کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ شاید دنیا جیسی ہمیں دکھائی دیتی ہے ویسی ہے نہیں، شاید ہم صرف ظاہری نقشوں کے قیدی ہیں۔ دوستو، یہ تمام جملے جو میں نے بولے، یہ ڈیوڈ ہیوم جو اسکاٹ لینڈ کا ایک مشہور فلسفی اور مورخ تھا، اسے مغرب کے سب سے بڑے تشکیک پسند، اسکیپٹک اور تجربیت پسند فلسفیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی کتاب این انکوائری کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ میں لکھے گئے جملے ہیں۔ دوستو، ہیوم کے مطابق انسان کا علم ہمیشہ تجربے، ایکسپیرینس پہ کھڑا ہوتا ہے، اور ہم کبھی بھی قطعی یقین یعنی ایبسولوٹ سرٹنٹی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس کی جو سب سے مشہور کتاب ہے انکوائری کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ، تو اس کتاب میں ہیوم نے بہت بڑے بڑے سوالات اٹھائے ہیں کہ کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ سبب اور نتیجہ یعنی کاز اینڈ افیکٹ کے درمیان کوئی لازمی تعلق ہے، یا یہ بس ہماری عادت یعنی ہماری مائنڈ کی ایک ہیبٹ ہے؟ کیا ہمارے یقین اور مذہبی معجزات کے دعوے عقلی بنیاد پر درست ہیں؟ علم اور حقیقت کا اصل ماخذ کہاں ہے؟ عقل یعنی کہ ریزن اور تجربہ یعنی کہ ایکسپیرینس، یہ کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ کیا ان میں سے کون سا علم کا ماخذ ہے؟ ہیوم نے کہا کہ انسان کے زیادہ تر یقین دراصل آسانی اور بار بار دیکھنے کی عادت پر کھڑے ہیں، نہ کہ کسی لازم دلیل پر۔ اس نے فلسفے کی دنیا کو ہلا دیا اور آنے والے بڑے فلسفیوں جیسے کانٹ پر گہرا اثر ڈالا، اور یہ کتاب آج بھی فلسفے، سائنس اور انسانی سوچ کی بنیاد کو چیلنج کرتی ہے۔ تو دوستو، ہیوم اپنی کتاب کا آغاز ایک دلچسپ سوال سے کرتا ہے کہ فلسفہ کتنی طرح کا ہو سکتا ہے، اور اس کی کتنی اقسام ہیں، اور کون سا فلسفہ انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فلسفے کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو سیدھا انسان کی روزمرہ زندگی، اس کی خوشی، اس کے اخلاق اور اس کے رویے پر اثر ڈالتی ہے۔ یہ فلسفہ آسان زبان میں بات کرتا ہے، مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے، اور عام انسان کی عقل کو اپیل کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان بہتر زندگی گزار سکے، اچھے اخلاق اپنائے اور اپنی عادات سنوارے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ لالچ انسان کو کبھی خوش نہیں ہونے دیتا، یہ بات فلسفیانہ ہے، مگر عام زندگی میں بھی کام آتی ہے۔ اور دوسری قسم کا فلسفہ وہ ہے جو کہ بہت مشکل اور باریک باتوں میں الجھا رہتا ہے، جیسے کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے، انسان کا ذہن کس طرح علم حاصل کرتا ہے، وجود اور حقیقت میں فرق کیا ہے۔ یہ فلسفہ عام لوگوں کے لیے مشکل اور کبھی کبھی خشک ہوتا ہے، لیکن یہ گہری سوچ پیدا کرتا ہے اور سچائی کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہیوم کہتا ہے دونوں قسمیں اپنی جگہ اہم ہیں۔ پہلی قسم انسان کے کردار اور اخلاق کو بہتر بناتی ہیں، اور دوسری قسم انسان کو گہری سوچ اور عقلی تحقیق کی طرف لے جاتی ہیں۔ لیکن ہیوم خبردار کرتا ہے کہ اگر فلسفہ صرف مشکل سوالوں اور باریک بحثوں میں پھنسا رہے تو عام انسان اسے چھوڑ دے گا۔ اسی لیے اچھا فلسفہ وہ ہے جو گہرائی بھی دے اور زندگی کے لیے کارآمد بھی ہو۔ فرض کریں ایک استاد ہے، اگر وہ بچوں کو یہ بتائے کہ ایمانداری ایک اچھی عادت ہے کیونکہ اس سے تمہیں دوسروں کا اعتماد ملتا ہے، یہ پہلا فلسفہ ہے، آسان اور عملی۔ لیکن اگر وہ یہ بحث چھیڑ دے کہ ایمانداری کی اصل بنیاد عقل ہے یا وحی، اور اعتماد کی حقیقت کیا ہے، یہ دوسرا فلسفہ ہے، زیادہ پیچیدہ اور نظریاتی۔ ہیوم کے مطابق دونوں ضروری ہیں، مگر سب سے کامیاب فلسفہ وہ ہے جو دونوں کا توازن قائم کرے۔ تو
تو ہیوم اس چیپٹر میں یہ پیغام دیتا ہے کہ فلسفے کا مقصد صرف دماغی کھیل نہیں بلکہ انسان کو بہتر بنانا بھی ہے۔ علم کو عملی زندگی اور انسانی کردار سے جوڑنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ چیپٹر 2 آف دا اوریجن آف آئیڈیاز، اس چیپٹر میں ہیوم سب سے بنیادی سوال پوچھتا ہے، ہمارے خیالات، ہمارے آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں؟ وہ کہتا ہے انسان کے ذہن میں دو طرح کی چیزیں بنتی ہیں۔ پہلی تاثرات یعنی امپریشنز، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم براہ راست محسوس کرتے ہیں، جیسے آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، دل کی دھڑکن محسوس کرنا، خوشی یا غصہ آنا، یہ سب امپریشنز ہیں کیونکہ یہ بہت تیز اور زوردار ہوتے ہیں۔ آپ نے ابھی لیموں کاٹ کر کھایا، زبان پر کھٹا ذائقہ فوراً اور تیز اثر ڈالے گا، یہ امپریشن ہے۔ خیالات کیا ہیں؟ یہ اصل میں ان امپریشنز کی کاپی ہیں جو بعد میں ذہن میں ایک ہلکی سی شکل میں باقی رہتی ہیں۔ یعنی ہم کسی چیز کو محسوس کرنے کے بعد جب اسے یاد کرتے ہیں یا اس کا تصور کرتے ہیں تو وہ آئیڈیا ہے، وہ ہماری سوچ ہے، وہ ہمارا خیال ہے۔ آپ لیموں کھا چکے ہیں، آپ ایک دن بعد اگر آپ اس کا ذائقہ یاد کریں تو وہ یاد تازہ اور کمزور ہوگی، اور آئیڈیا وہ ایک آئیڈیا ہے جو اصل امپریشن کی کاپی ہے۔ ہیوم کہتا ہے کہ ہر آئیڈیا کی بنیاد ایک امپریشن پر ہے، یعنی کوئی بھی خیال، کوئی بھی تصور چاہے کتنا بڑا ہو، وہ کسی نہ کسی تجربے اور احساس سے پیدا ہوا ہے۔ اگر سب خیالات تجربے سے آتے ہیں تو پھر ایسا خیال کہاں سے آیا جو ہم نے کبھی تجربہ ہی نہیں کیا؟ ہیوم اس کا جواب دیتا ہے، انسان مختلف امپریشنز کو جوڑ کر نئے آئیڈیاز بنا لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کبھی اژدہا یعنی کہ ڈریگن نہیں دیکھا، لیکن آپ نے شیر دیکھا ہے، سانپ دیکھا ہے، پرندہ دیکھا ہے۔ ذہن نے ان سب کو ملا کر ایک نئی مخلوق یعنی کہ ایک ڈریگن کا خیال بنا لیا۔ ہیوم ایک چھوٹا سا استثناء مانتا ہے۔ فرض کریں آپ نے نیلے رنگ کی ہر شیڈ دیکھی ہے، بس ایک شیڈ چھوٹ گئی۔ آپ کے سامنے تمام شیڈز قطار میں رکھی جائیں تو آپ خود بخود وہ غائب شیڈ تصور کر سکتے ہیں، حالانکہ آپ نے اسے دیکھا نہیں۔ یہ چھوٹا استثناء ہے، لیکن پھر بھی اصول یہی رہتا ہے کہ زیادہ تر خیالات تجربے سے آتے ہیں۔ تو ہیوم ہمیں یہ کہتا ہے کہ انسان کا ذہن خالی تختہ یعنی کہ بلینک سلیٹ ہے۔ خیالات کہیں آسمان سے نہیں اترتے، بلکہ وہ ہمارے روزمرہ کے تجربات اور تاثرات سے بنتے ہیں۔ اگر ہم اپنے خیالات کی بنیاد جاننا چاہیں تو ہمیں ان کے اصل تجربات تک واپس جانا ہوگا۔ یہ چیپٹر سننے والے کو یہ سمجھاتا ہے کہ خیالات کے محل کی بنیاد ہمیشہ تجربے کی اینٹوں سے رکھی جاتی ہے۔ دوستو، چیپٹر 3 دی ایسوسیشن آف آئیڈیاز، اس میں ہیوم ایک نئے سوال پہ آتے ہیں کہ ہمارے خیالات یعنی ہمارے آئیڈیاز آپس میں جڑتے کیسے ہیں؟ ذہن میں خیالات یوں ہی بکھرے ہوئے نہیں رہتے، بلکہ وہ کسی نہ کسی اصول کے تحت ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، اور یہی ربط، یہی کنیکشن ہماری سوچ اور گفتگو کو معنی دیتا ہے۔ ہیوم کے مطابق خیالات کے جڑنے کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا ہے ریزمبلنس یعنی مشابہت، یعنی اگر کوئی چیز ہمیں دکھائی دے تو ہم اس جیسی کسی اور چیز کا خیال کرنے لگتے ہیں۔ مثال، اگر آپ ایک دوست کو دیکھتے ہیں تو فوراً دوسرے دوست کی یاد آتی ہے جس کا چہرہ یا انداز اس سے ملتا جلتا ہے، یا پھر آپ ایک تصویر دیکھیں تو اصل شخص کا خیال ذہن میں آ جاتا ہے۔ نمبر 2، کنٹیگوٹی یعنی کہ قربت، مجاورت، یعنی اگر 2 چیزیں جگہ یا وقت میں قریب ہوں تو ایک کا ذکر دوسرے کے ذہن میں لے آتا ہے، ایک کا ذکر کریں تو دوسرا ذہن میں آ جاتا ہے۔ مثال، آپ پشاور کا ذکر کریں تو فوراً قصہ بازار، چارسدر روڈ یا باچا خان چوک ذہن میں آ سکتا ہے، یا کوئی اسکول یاد آئے تو ساتھ ہی کلاس روم، دوست اور استاد کا خیال آ جاتا ہے۔ تیسری وجہ ہے کاز اینڈ ایفیکٹ، سبب اور نتیجہ، اور یہی ہیوم کے اہم ترین ٹاپک ہے۔ یعنی اگر ایک چیز دوسری کو پیدا کرنے کا تجربہ رکھتی ہو تو ایک کا ذکر دوسرے کو ذہن میں کھینچ لاتا ہے۔ مثال، آپ دھواں دیکھیں تو فوراً آگ کا خیال آئے گا، بجلی کا بلب جلتا دیکھیں
تو ذہن فوراً بجلی کے کرنٹ اور وائرنگ کی طرف جاتا ہے۔ اب ہیوم کا نقطہ یہ ہے کہ انسانی ذہن خیالات کو بے ترتیب نہیں جوڑتا، بلکہ یہ 3 اصول ہمیشہ ہمارے ذہن کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہماری شاعری، کہانیاں، روزمرہ کی باتیں، حتیٰ کہ سائنس بھی انہی تعلقات پر کھڑی ہے۔ فرض کریں آپ بارش کی بوندیں دیکھ رہے ہیں۔ پہلے آپ کو ایک پرانی یاد آ جاتی ہے جب آپ بچپن میں بارش میں بھیگے تھے۔ اب یہ مشابہت کا قانون ہے۔ پھر آپ کو چھت اور گلیوں کا خیال آتا ہے جہاں بارش جمع ہو رہی ہے۔ یہاں یہ آپ کی قربت کا قانون ہے۔ پھر فوراً ذہن بجلی کے بلب کی طرف جاتا ہے جو بجلی گرنے سے بند ہو گیا تھا۔ تو یہ سبب اور نتیجہ یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون ہے۔ یہ ہے خیالات کا سلسلہ جو ایک دوسرے سے جڑ کر کہانی بنتا ہے۔ تو ہیوم اس چیپٹر میں بتاتے ہیں کہ انسانی دماغ خیالات کا کارخانہ ہے، لیکن یہ کارخانہ اندھا دھند نہیں چلتا۔ خیالات ہمیشہ کسی نہ کسی مشابہت، قربت یا سبب و نتیجہ کے دھاگے سے جڑے ہوتے ہیں، اور اسی جڑاؤ کی وجہ سے ہماری گفتگو قابل فہم اور ہماری سوچ آگے بڑھتی ہے۔ تو دوستو، چیپٹر 4 اسکیپٹیکل ڈاؤٹس کنسرننگ دا آپریشنز آف انڈرسٹینڈنگ۔ ہیوم اس باب میں ہمارے علم پر براہ راست سوال اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جو کچھ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں وہ یا تو عقل، ریزن سے آتا ہے یا ایکسپیرئنس سے آتا ہے، لیکن کیا یہ دونوں واقعی قابل اعتماد ہیں؟ یہ وہ علم ہے جو صرف ذہنی تصور اور منطق سے بنتا ہے، جسے ہم ریلیشن آف آئیڈیاز کہتے ہیں، یعنی کہ خیالات کا آپس میں تعلقات، جیسے کہ 2+2=4 یا مثلث کے 3 کونے ہوتے ہیں۔ یہ علم یقینی سرٹن ہے، مگر اس کا تعلق دنیا کی حقائق، فیکٹ سے نہیں۔ چاہے دنیا میں مثلث ہو یا نہ ہو، یہ اصول درست رہیں گے۔ دوسری قسم کا علم یعنی کہ حقائق کا وجود یعنی میٹرز آف فیکٹ، یہ وہ علم ہے جو ہم دنیا کو دیکھ کر جانتے ہیں، ایکسپیرئنس کے ذریعے۔ جیسے سورج کل بھی طلوع ہوگا، آگ جلائے گی، پانی پیاس بجھائے گا۔ لیکن ہیوم کہتا ہے اس میں مسئلہ ہے، کیونکہ یہ علم صرف تجربے پہ کھڑا ہے، اور ہمیں یقین نہیں کہ کل کا تجربہ آج جیسا ہوگا۔ اب یہاں ہیوم کاز اینڈ ایفیکٹ کے بارے میں ایک سوال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ مانتے ہیں ایک سبب سے ایک نتیجہ نکلے گا، لیکن کیا ہم نے اصل میں سبب اور نتیجے کا تعلق دیکھا ہے؟ ہم آگ دیکھتے ہیں، پھر دھواں دیکھتے ہیں، بار بار ایسا ہوتا ہے تو ہم عادی ہو جاتے ہیں کہ آگ ہمیشہ دھواں لاتی ہے، لیکن حقیقت میں ہم نے صرف تسلسل سیکوینس دیکھا ہے، نہ کہ آگ اور دھوئیں کے درمیان میں کوئی لازمی تعلق دیکھا ہے۔ فرض کریں آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ مرغ کی بانگ کے بعد سورج نکلتا ہے۔ اگر آپ ہیوم کے اصول کو نہ سمجھیں تو آپ کہیں گے کہ مرغ کی بانگ سورج کو طلوع کراتی ہے، لیکن اصل میں یہ صرف اتفاقی تسلسل ہے، سبب و نتیجہ نہیں۔ اسی طرح ہم آگ دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ جلائے گی، مگر ہمارا یقین صرف عادت، ہیبٹ ہے، نہ کہ عقلی ثبوت۔ ہیوم کہتا ہے ہمارا سارا علم مستقبل کے بارے میں صرف پچھلے تجربوں پر قائم ہے، لیکن کوئی عقلی بنیاد نہیں کہ کوئی بھی چیز ویسی ہی ہوگی جیسے آج ہیں۔ یہ صرف ہماری نفسیاتی عادت ہے کہ ہم مان لیتے ہیں کہ مستقبل ماضی جیسا ہوگا۔ ہیوم اس چیپٹر میں ایک خطرناک مگر دلچسپ پیغام دیتا ہے کہ انسانی عقل، انڈرسٹینڈنگ اتنی طاقتور نہیں جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے سارے یقین، چاہے وہ سائنس کے ہوں یا روزمرہ زندگی کے، آخر کار صرف تجربے کی عادت پر کھڑے ہیں، اور عادت کوئی عقلی دلیل نہیں۔ یہاں سے ہیوم کے سب سے بڑے خیالات پیدا ہوتے ہیں، جنہوں نے آگے چل کر کانٹ جیسے فلسفی کو فلسفے کا نیا راستہ دینے پر مجبور کیا۔ چیپٹر 5 ہیوم نے پچھلے باب میں کہا تھا کہ ہمارا یقین مستقبل کے بارے میں عقلی ثبوت پر نہیں بلکہ صرف عادت، ہیبٹ پر ہے۔ اب وہ اس باب میں اس طرح کا حل پیش کرتا ہے، لیکن یہ حل بھی تھوڑا تشکیک بھرا ہے، تھوڑا سا اسکیپٹیکل ہے، ڈاؤٹ فل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل ناکافی ہے۔
عقل ریزن ہمیں کبھی یہ یقین نہیں دلا سکتی کہ کل سورج ضرور نکلے گا یا آگ ہمیشہ جلائے گی۔ عقل صرف موجودہ چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، لیکن مستقبل کو یقینی نہیں کر سکتی۔ عادت ہی اصل رہنما ہے ہمارا، تو پھر ہم یقین کیسے کرتے ہیں؟ تو ہیوم کا جواب ہے عادت، یعنی کہ ہیبٹ۔ جب ہم بار بار کسی چیز کو ایک ہی طریقے سے ہوتے دیکھتے ہیں تو ذہن خود بخود اس سے ایک توقع، ایکسپیکٹیشن بناتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 1000 بار دیکھا کہ روٹی کھانے سے پیٹ بھرتا ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو روٹی دے تو آپ کو یقین ہے کہ یہ پیٹ بھرے گی۔ یہ یقین علم کی دلیل سے نہیں بلکہ تجربے کی بار بار دہرانے سے پیدا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ انسانی فطرت کا اصول ہے۔ انسان اپنی بقا کے لیے مجبور ہے کہ ماضی کے تجربوں پر بھروسہ کرے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو زندگی ناممکن ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے کیا پتہ کل سورج نکلے گا یا نہیں، میں انتظار کرتا ہوں، دیکھنے کے بعد یقین کروں گا، تو وہ اپنی زندگی کا کوئی کام ہی نہیں کر پائے گا۔ ہم سب اس لیے عمل کرتے ہیں کہ کیونکہ فطرت نے ہمیں عادت کے ذریعے مستقبل پر یقین کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ہیوم یہاں پر کچھ اسکیپٹیکل سلوشنز بھی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقلی طور پر ہمارے پاس یقین کا ثبوت نہیں ہے، لیکن عملی طور پر ہم عادت کی بنیاد پر یقین کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ یقین مکمل فلسفیانہ یقین، یعنی فلاسافیکل سرٹنٹی نہیں ہے، بلکہ ایک نفسیاتی یقین ہے، ایک سائیکولوجیکل سرٹنٹی ہے۔ تو ہیوم ہمیں ایک دلچسپ جگہ پر چھوڑتا ہے کہ ہمارا سارا علم عادت کا پیدا کرتا ہے، نہ کہ عقل کا۔ ہم عادت کے قیدی ہیں اور اسی عادت کے سہارے زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہیوم کا پیغام یہ ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے۔ ہم چاہیں تو فلسفیانہ طور پر شک کر سکتے ہیں، لیکن زندگی جینے کے لیے ہمیں عادت کے بھروسے پر یقین ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ باب ہمیں بتاتا ہے کہ وہ سخت حقیقت دکھاتا ہے۔ ہم جو بڑے بڑے عقلی یقین سمجھتے ہیں وہ دراصل ہماری نفسیاتی عادت کا کھیل ہے۔ ہیوم کہتا ہے کہ جب ہم دنیا میں کوئی دو واقعات دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں۔ آپ نے آگ جلتی دیکھی، ساتھ ہی گرمی محسوس ہوئی، بار بار یہی ہوا، تو آپ نے یہ تسلسل، یہ سیکوینس دیکھا، لیکن آپ نے گرمی کا لازمی طور پہ آگ سے نکلنا نہیں دیکھا۔ آپ نے صرف ساتھ ساتھ ہونا، یعنی ایک کانسٹنٹ کنجنکشن دیکھا، نہ کہ اندرونی تعلق، کوئی نیسیسری کنیکشن دیکھا۔ تو ہیوم کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ، کان یا حواس کبھی یہ نہیں دکھاتے کہ آگ کے اندر کوئی طاقت ہے جو لازمی طور پر گرمی پیدا کرتی ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آگ پھر گرمی، بس۔ تو پھر ہم سبب و نتیجہ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ذہن بار بار کے تجربے سے ایک عادت بنا لیتا ہے۔ یعنی جب ہم نے بار بار دیکھا کہ آگ کے بعد گرمی آئی تو ذہن نے یہ ایکسپیکٹیشن بنائی کہ آگ ہمیشہ گرمی لائے گی۔ یہ توقع عقل یا مشاہدے کا نتیجہ نہیں بلکہ صرف عادت کا اثر ہے۔ فرض کریں ایک بچہ پہلی بار آگ دیکھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آگ جلائے گی کیونکہ اس نے کبھی اس کا تجربہ نہیں کیا۔ اسے یہ علم صرف اس وقت ہوگا جب وہ بار بار آگ کو جلاتے ہوئے دیکھے گا، اور تب اس کا ذہن عادت سے نتیجہ نکالے گا کہ آگ میں گرمی موجود ہے۔ تو مشاہدہ ہمیں صرف ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ دکھاتا ہے۔ عقل ہمیں لازمی ربط ثابت نہیں کر سکتی۔ اس میں جو نیسیسری کنیکشن ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے عقل ناکافی ہے۔ اس لیے ہمارا یقین علت ہمیشہ معلول پیدا کرے گی، کاز سے ہمیشہ افیکٹ آئے گا۔ دراصل عادت ہیبٹ کی پیدا کردہ ہے، نہ کہ مشاہدہ یا عقل کا۔ تو ہیوم کے الفاظ میں کاز افیکٹ کے درمیان کوئی عقلی بنیاد ہم نہیں دیکھ پاتے، بس ہماری عادت ہمیں یقین دلاتی ہے۔ چیپٹر 6 آف پروبیبلٹی۔ ہیوم یہاں پروبیبلٹی یعنی امکان یا امکانی علم پر بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سوچ ہمیشہ یقینی علم یعنی سرٹن نالج تک نہیں پہنچ سکتی۔ بہت سی باتوں میں ہمیں صرف اندازہ یا گمان پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ اس اندازے کو وہ پروبیبلٹی کہتے ہیں۔
اب یقین اور امکان میں فرق کیا ہے؟ یقین سرٹنٹی کا مطلب ہے کہ ہمیں 100% پتہ ہو کہ ایک نتیجہ ضرور نکلے گا۔ مثال، اگر میں 2 یا 2 جمع کروں تو جواب ہمیشہ 4 ہی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک سرٹن نالج ہے۔ لیکن زندگی میں زیادہ تر چیزیں اس طرح نہیں ہوتی۔ ہم دنیا کو تجربے ایکسپیرینس سے جانتے ہیں، اور تجربہ ہمیشہ یقینی نہیں ہوتا، اس لیے ہم اکثر صرف امکان پر چلتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ سکے کا کھیل، اس کو ہم دیکھیں تو فرض کریں آپ کے ہاتھ میں ایک سکہ ہے۔ جب آپ سکہ اچھالتے ہیں تو وہ یا تو ہیڈ یعنی سر آئے گا، یا اس کی ٹیل یعنی اس کا پچھلا حصہ آئے گا۔ یہاں ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمیشہ ہیڈ ہی آئے گا، لیکن تجربے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہیڈ آنے کا امکان تقریباً 50% ہے، اور ٹیل کا بھی اسی طرح 50% امکان ہے، اور اسی کو کہتے ہیں امکان یا پروبیبلٹی۔ اب یہ امکان یا پروبیبلٹی بنتی کیسی ہے؟ ہیوم کہتے ہیں کہ جب ہم بار بار تجربہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک خاص عادت، ہیبٹ یا ایک خاص ایکسپیکٹیشن پیدا ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے، ہماری ایک توقع ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آگ ہمیشہ جلنے پر روشنی دیتی ہے تو ہمارا دماغ اس میں یہ یقین بیٹھ جاتا ہے کہ آگ جلائے گی یا اس میں روشنی نکلے گی، لیکن یہ 100% یقینی نہیں ہوتا۔ یہ صرف عادت کی بنیاد پر ایک مضبوط امکان یعنی اسٹرانگ پروبیبلٹی ہے۔ ہیوم امکان کو 2 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ کمزور امکان یعنی ویک پروبیبلٹی، جب ہمارے پاس کم شواہد ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک ڈاکٹر سے سنا کہ فلاں دوا فائدہ دیتی ہے، تو آپ کے دماغ میں اس کی کامیابی کا ایک کمزور امکان پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور دوسری قسم ہے اسٹرانگ پروبیبلٹی یعنی مضبوط امکان، جب ہم بار بار ایک ہی نتیجہ دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 10 ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہی دوا علاج میں کامیاب ہے، اور آپ نے کئی مریضوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا، تو آپ کے ذہن میں اس کے فائدے کا امکان بہت مضبوط ہو جائے گا۔ ہیوم کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے زیادہ تر فیصلے پروبیبلٹی پہ کرتا ہے، نہ کہ یقینی علم پہ۔ کسان بیج بوتا ہے کیونکہ اسے امکان ہے، اور وہ اس کے لیے یہ بات پروبیبل ہے کہ بارش ہوگی اور فصل اگے گی۔ اس کے پاس اس کا یقین نہیں ہے کہ بارش ہوگی اور فصل اگے گی۔ طالب علم امتحان کی تیاری کرتا ہے کیونکہ اسے امکان ہے کہ محنت کے بعد کامیابی ملے گی۔ اگر انسان صرف یقینی باتوں پر عمل کرتا تو زندگی رک جاتی، کیونکہ دنیا میں یقینی علم بہت کم ہے۔ ہیوم کے مطابق امکان بھی عادت پر مبنی ہے۔ ہم تجربے کے بعد بار بار ایک نتیجہ دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ خیال آ جاتا ہے یا اس میں بیٹھ جاتا ہے کہ آئندہ بھی یہی نتیجہ نکلے گا، لیکن حقیقت میں ہمیں پہلے سے کبھی بھی یقین نہیں ہو سکتا کہ نتیجہ لازمی ایسا ہی ہوگا۔ تو دوستو، ہیوم پروبیبلٹی کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا زیادہ تر علم یقینی نہیں بلکہ امکانی ہے۔ ہم امکان کے حساب تجربے اور عادت سے لگاتے ہیں۔ کمزور اور مضبوط امکان کا فرق شواہد اور بار بار تجربے سے بڑھتا ہے۔ یہی پروبیبلٹی انسانی فیصلوں اور علم کی بنیاد ہے۔ تو دوستو، اس طرح چیپٹر نمبر 7 میں، جس کا نام ہے آف دا آئیڈیا آف نیسیسری کنیکشن، اس چیپٹر میں ہیوم نیسیسری کنیکشن پہ بات کرتے ہیں کہ ہیوم یہاں ایک بنیادی سوال اٹھاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز کا سبب ہے، تو آخر وہ ضروری تعلق کہاں سے آیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں آگ لکڑی کو جلاتی ہے، ہم کہتے ہیں سورج کی گرمی برف کو پگھلا دیتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بارش ہونے سے زمین گیلی ہو جاتی ہے، لیکن غور کریں، کیا ہم نے کبھی اپنی آنکھوں سے یہ ضروری تعلق دیکھا ہے؟ ہم دیکھتے کیا ہیں؟ صرف ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ۔ آگ لگتی ہے، لکڑی جلتی ہے، سورج نکلتا ہے، برف پگھلتی ہے، بارش ہوتی ہے، زمین گیلی ہوتی ہے۔ ہم صرف ایک کے بعد ایک کانسٹنٹ کنجنکشن دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ آگ کے اندر کوئی جادوئی طاقت ہے جو لکڑی کو لازماً جلا دے گی۔ ہیوم دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ضروری تعلق کوئی مشاہداتی حقیقت نہیں ہے
بلکہ یہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہے۔ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ آگ لگے تو لکڑی جلتی ہے۔ یہ ریپیٹیشن، یہ تکرار ہمارے ذہن میں ایک ہیبٹ بنا دیتی ہے۔ پھر جب ہم دوبارہ آگ دیکھتے ہیں تو فوراً ذہن پیشگوئی کرتا ہے کہ اب لکڑی ضرور جلے گی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نیسیسٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ احساس چیزوں کے اندر نہیں بلکہ ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھنٹے میں منٹ کی سوئی ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی کرے گی، لیکن یہ یقین گھڑی کی سوئی کے اندر کوئی قدرتی طاقت دیکھ کر نہیں بنتا، بلکہ صرف بار بار مشاہدے سے بنتا ہے۔ اسی طرح صبح ہوتے ہی مرغ بانگ دیتا ہے۔ اگر کوئی نیا شخص روز یہ دیکھے تو وہ یہ سوچنے لگے گا مرغ کی بانگ ہی سورج کو نکالتی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ صرف تسلسل ہے، ایک مسلسل، ایک کانسٹنٹ کنجنکشن کا وہم ہے۔ بچپن میں اکثر بچے سمجھتے ہیں کہ پنکھے کا بٹن آن کرنے سے ہوا آتی ہے، کیونکہ وہ بار بار یہی دیکھتے ہیں، لیکن بٹن کے اندر کوئی لازمی جادو نہیں، یہ صرف عادت اور تجربے کا نتیجہ ہے۔ تو ہیوم کا کہنا ہے کہ نیسیسری کنیکشن کوئی خارجی چیز نہیں بلکہ ہمارے ذہن کی عادت ہے۔ یہ صرف ایک چیز کے بعد دوسری چیز کا واقعہ ہونا دیکھتے ہیں، لیکن کبھی بھی اندرونی طاقت یا فورس نہیں دیکھ سکتے۔ لہٰذا کاز اینڈ افیکٹ، علت و معلول، ایک ذہنی عادت ہے، کوئی حقیقی مشاہداتی حقیقت نہیں۔ یعنی کاز اینڈ افیکٹ یہ ایکسٹرنل دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ذہن کی پراپرٹی ہے، اور ہمارے ذہن کے اندر علت اور معلول کا جو رشتہ ہے وہ ہمارا ذہن خود اپنی عادت سے مجبور ہو کر بناتا ہے۔ ہیوم ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا میں ہم کبھی بھی کاز اور افیکٹ کو براہ راست نہیں دیکھتے، ہم صرف ایک کے بعد دوسرا واقعہ دیکھتے ہیں، اور بار بار دیکھنے سے ہمارے ذہن میں ایک عادت، کسٹم اور یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی یقین ہمیں ضروری تعلق کا احساس دیتا ہے، لیکن یہ تعلق حقیقت میں ہمارے ذہن سے باہر موجود ہی نہیں ہے۔ کیا انسان واقعی آزاد ہے، یا اس کی ہر حرکت کسی لازمی سبب یا کاز سے جڑی ہوئی ہے؟ اور اب اس کو اگلے چیپٹر میں ڈیوڈ ہیوم صاحب ڈسکس کرتے ہیں، یعنی لیبرٹی اینڈ نیسیسٹی میں۔ ہیوم اس مسئلے کو دو حصوں میں بانٹ کر دیکھتے ہیں۔ نیسیسٹی یعنی جبر یا لازمی تعلق۔ ہیوم کہتے ہیں کہ جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر چیز ایک خاص قانون یا سبب و مسبب کے تحت چلتی نظر آتی ہے، یعنی کاز اینڈ افیکٹ کے تحت چلتی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ گیند کو زمین پر پھینکیں تو وہ نیچے گرے گی، یہ لازمی نتیجہ ہے۔ اس طرح اگر آگ کے قریب ہاتھ لے جائیں تو جلنے کا امکان ہے۔ یہی تصور وہ انسان کے اعمال پر بھی لاگو کرتے ہیں۔ ہیوم کے مطابق جب کوئی شخص بھوک محسوس کرتا ہے تو وہ کھانے کی طرف لپکتا ہے، جب کسی کو تکلیف دی جاتی ہے تو وہ غصہ کرتا ہے، جب کسی کو خوشخبری ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے افعال بھی اسی طرح ایک لازمی تعلق کے اصول پر چلتے ہیں جیسے فطرت کے باقی قوانین۔ یہ سب ہمیں مشاہدے سے پتہ چلتا ہے۔ اور اب دوسرے نمبر پہ آزادی، لبرٹی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ لازمی قوانین کے تحت ہے تو پھر آزادی کہاں گئی؟ ہیوم اس بات کو یوں واضح کرتے ہیں، آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بغیر کسی سبب کے عمل کرے۔ آزادی کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان وہی کرے جو اس کی مرضی اور ارادہ ہو، بغیر کسی بیرونی زبردستی کے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بھوکے ہیں تو روٹی کھاتے ہیں تو یہ آپ کی آزادی ہے، کیونکہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا۔ لیکن اگر کوئی آپ کو زبردستی کھانا کھلائے تو یہ آزادی نہیں ہے، یہ جبر ہے۔ تو آزادی اور ضرورت ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ انسان کے افعال ہمیشہ کسی سبب سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی مرضی اور ارادے کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عدالت میں ایک شخص پر مقدمہ ہے۔ جج اس شخص کے اعمال کو سمجھنے کے لیے اس کے اسباب دیکھے گا۔ اس نے جرم کیوں کیا؟ لالچ، غصہ یا کوئی اور وجہ تھی؟ لیکن ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جائے گا
کہ کیا اس نے اپنی مرضی سے جرم کیا یا کسی نے اس پر زبردستی کی۔ یہی دو چیزیں یعنی کہ ضرورت کاز اور آزادی ول مل کر فیصلہ کرتی ہیں کہ انسان ذمہ دار ہے کہ نہیں۔ یوم کا کہنا ہے کہ انسان کے اعمال ہمیشہ اسباب کے تحت ہوتے ہیں، یہ ایک نیسیسٹی ہے، لیکن انسان اپنے ارادے اور مرضی کے ساتھ عمل کرتا ہے اور یہی لبرٹی ہے، آزادی ہے۔ اس لیے آزادی اور جبر میں کوئی تضاد نہیں ہے، اصل تضاد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم آزادی کو ایسے سمجھتے ہیں کہ انسان بغیر کسی سبب کے کچھ کرے اور یہ ناممکن ہے۔ تو ہیوم کے نزدیک ہر چیز حتیٰ کہ انسان کے اعمال یہ بھی ایک نیسیسٹی ہیں اور ایک سبب کے نتیجے میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسان اپنے ارادے اور مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے جب تک کوئی بیرونی جبر نہ ہو۔ اس طرح آزادی اور جبر ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ چیپٹر 9 آف دا ریزن آف اینیمل اون انڈرسٹینڈنگ۔ ہیوم نے انسان اور جانور کے درمیان سوچنے کے عمل کو کس نظر سے دیکھا؟ اکثر فلسفی سمجھتے تھے کہ انسان کو عقل یعنی ریزن کا ایک ایسا خاص تحفہ ملا ہے جو جانوروں کے پاس نہیں، مگر ہیوم کہتا ہے کہ اگر ہم غور سے دیکھیں تو جانور بھی کئی جگہ ایسے رویے دکھاتے ہیں جو استدلال یا ریزننگ کی ہی قسم ہیں۔ ہیوم کہتا ہے کہ جس طرح انسان تجربے سے سیکھتا ہے ویسے ہی جانور بھی سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کتے کو بار بار ایک سیٹی یعنی وسل کے ساتھ کھانے کی ہڈی دیں تو کچھ دن بعد وہ سیٹی کی آواز سنتے ہی خوشی سے دوڑنے لگے گا۔ اسی طرح اگر بلی کو بار بار کسی حرکت کے ساتھ دودھ ملے تو وہ حرکت دیکھتے ہی دودھ کی توقع کرے گی۔ یہ دونوں مثالیں بتاتی ہیں کہ جانوروں میں بھی کاز ایفیکٹ یعنی علت و معلول کا ایک رشتہ عادت کے طور پہ بنتا ہے، وہ بھی نتائج کو پہلے تجربے سے جوڑتے ہیں۔ ہیوم کے مطابق یہ کوئی شعوری فلسفیانہ استدلال نہیں ہوتا بلکہ ایک فطری رجحان یعنی کہ نیچرل انسٹنکٹ ہے۔ جانور مشاہدہ کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اور پھر اسی یادداشت سے اگلا قدم اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پرندے سردیوں سے پہلے اپنا گھونسلہ مضبوط کرتے ہیں یا خوراک جمع کرتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے ریاضی یا سائنس سے آنے والی سردی کا حساب لگایا ہے، بلکہ اس لیے کہ پہلے کے تجربے نے ان کے ذہن میں ایک توقع، ایک ایکسپیکٹیشن پیدا کر دی ہے۔ یوں کہتا ہے کہ اصل فرق صرف سطح کا ہے، نوعیت کا نہیں، یعنی انسان زیادہ پیچیدہ استدلال کر سکتا ہے لیکن جانور بھی اسی اصول پر سیکھتے ہیں جس پر انسان سیکھتا ہے۔ ہیوم کی اس بحث کا مطلب یہ ہے کہ ریزن کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف انسان کے لیے مخصوص ہو۔ جانور بھی اپنی فطری جبلت اور تجربے کے ذریعے استدلال کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان اور جانور کے درمیان حد فاصل اتنی بڑی نہیں جتنی پرانے فلسفیوں نے سمجھ رکھی تھی۔ چیپٹر 10 آف میریکلز۔ ہیوم اس باب میں ایک بڑا اہم اور نازک سوال اٹھاتا ہے، کیا معجزات پر یقین عقلی طور پر درست ہے یا نہیں؟ ہیوم کے مطابق معجزہ وہ واقعہ ہوتا ہے جو فطرت کے قوانین یعنی نیچرل لاز کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان مرنے کے بعد زندہ ہو جائے تو یہ معجزہ ہے کیونکہ موت کے بعد کی زندگی فطرت کے قوانین کے خلاف ہے۔ اگر پانی آگ نہ بجھائے بلکہ اسے بھڑکا دے تو یہ بھی ایک معجزہ ہوگا، یعنی معجزہ ہمیشہ قدرت کے عمومی اصولوں کو توڑتا ہے۔ ہیوم کہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ فطرت کے قوانین ہمیشہ ایک ہی طرح کام کرتے ہیں۔ آگ ہمیشہ جلاتی ہے، پانی ہمیشہ پیاس بجھاتا ہے، مردہ ہمیشہ زندہ نہیں ہوتا۔ یہ بار بار کا مشاہدہ ہمارے ذہن میں یقین پیدا کرتا ہے کہ فطرت کے قوانین کبھی نہیں بدلتے۔ اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ فطرت کا قانون ایک بار ٹوٹ گیا تھا تو ہیوم کہتا ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کسے زیادہ ماننا چاہیے، ہزاروں تجربات جو بتاتے ہیں کہ قانون نہیں ٹوٹتا یا ایک گواہ جو کہتا ہے کہ قانون ٹوٹ گیا۔ تو ہیوم کے مطابق عقل ہمیں یہی کہتی ہے، ہزاروں تجربات زیادہ مضبوط ہیں۔ ہیوم کی دوسری دلیل جو انسان کی گواہی پر ایک شک پیدا کرتی ہے، ہیوم کہتا ہے کہ معجزات ہمیشہ دوسروں کی زبانی ہی سننے کو ملتے ہیں۔ کسی نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ زیادہ تر
روایت یا کہانی کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں، اور انسانی گواہی ہمیشہ قابل بھروسہ نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر لوگ غلطی کر لیتے ہیں، لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ مذہبی جوش میں بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ شہرت یا فائدے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک مردہ زندہ ہو گیا، تو ہیوم کے مطابق یہ کہیں زیادہ ممکن ہے کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا غلط دیکھ رہا ہو، بجائے اس کے کہ واقعی فطرت کا قانون ٹوٹ گیا ہو۔ ہیوم کہتا ہے کہ ہر مذہب اپنے معجزات کی بات کرتا ہے، لیکن یہ معجزات ایک دوسرے کے خلاف جاتے ہیں۔ ایک مذہب کہتا ہے کہ اس کے نبی نے معجزہ دکھایا، دوسرا مذہب اپنے پیغمبر کے معجزے کی بات کرتا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے مذہب کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم سب کے معجزات مان لیں تو تضاد پیدا ہو جائے گا، اور اگر کسی ایک کا معجزہ مانیں تو باقی سب کو جھٹلانا پڑے گا۔ تو ہیوم کہتا ہے کہ عقل اور تجربہ ہمیشہ فطرت کے قوانین کو ثابت کرتا ہے، انسانی گواہی ہمیشہ مشکوک ہوتی ہے۔ مذاہب کے معجزات ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں، لہٰذا عقل مند شخص کبھی بھی معجزے پہ ایمان نہیں لا سکتا۔ فرض کریں ایک آدمی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی مر گیا تھا لیکن 3 دن بعد وہ زندہ ہو گیا، تو ہیوم کہے گا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں دفعہ موت کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ اس ایک آدمی کی گواہی کمزور ہے، اس کے مقابلے میں میرا سارا تجربہ زیادہ مضبوط ہے، لہٰذا زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ آدمی غلط ہے، نہ کہ فطرت کا قانون ٹوٹ گیا۔ اگلے چیپٹر نمبر 11 میں ہیوم ایک سوال پوچھتا ہے کہ اگر ہم نے علت و معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے بارے میں یہ تسلیم کر لیا کہ یہ صرف عادت ہے، ہیبٹ ہے اور تجربے پر مبنی ہے، تو پھر ہم خدا کی خاص مداخلت یا تقدیر کو کس بنیاد پر ثابت کریں گے؟ یعنی کیا واقعی ہم فطرت کے عام قوانین سے ہٹ کر کسی خاص خدائی منصوبے کو پہچان سکتے ہیں، یا یہ صرف انسانی خواہش یا ایک مفروضہ ہے؟ ہیوم کہتے ہیں کہ ہم جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خیر گڈ اور شر یعنی ایول دونوں ملتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ سب خدا کی خاص مداخلت سے ہے تو ہیوم سوال اٹھاتا ہے تو پھر یہ شر ایول کیوں ہے؟ اگر خدا ہر چیز کنٹرول کر رہا ہے تو تکلیف اور ناانصافی کی وضاحت کیسے کریں؟ ایک بچہ بیماری سے مر کر تڑپتا ہے، اگر کوئی کہے کہ یہ خدا کی خاص تقدیر ہے تو ہیوم کہتا ہے کہ یہ دعویٰ تجربے یا مشاہدے سے نہیں بلکہ اندازے اور خواہش سے پیدا ہوا ہے۔ ہیوم ایک اور سوال اٹھاتا ہے کہ انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہو تاکہ دنیا کے ظلم اور تکلیف کا حساب ہو، لیکن یہ عقیدہ تجربے پر نہیں بلکہ انسانی امید، ہوپ اور خواہش یعنی ڈیزائر پر مبنی ہے۔ جیسے کوئی شخص مزدوری کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ دن کے آخر میں مزدوری ملے، اسی طرح انسان یہ چاہتا ہے کہ اگر دنیا میں انصاف نہیں ہوا تو مرنے کے بعد ضرور انصاف ہو۔ ہیوم کہتا ہے یہ خواہش ایک فطری چیز ہے، لیکن اس کی سچائی کا تجربے سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہاں پر ہیوم کا نقطہ یہ ہے کہ خدا کی خاص تقدیر کو ہم مشاہدے سے ثابت نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا عقیدہ صرف ایک امید ہے، سائنسی یا تجرباتی بنیاد نہیں رکھتا۔ مذہب اگر جذبات اور خوف پر کھڑا ہے، نہ کہ عقل اور مشاہدے پہ۔ اگر اس پیغام کا ہم خلاصہ کریں تو ایسا ہوگا کہ فطرت کے قوانین وہی ہیں جو ہم تجربے سے دیکھتے ہیں۔ ان قوانین سے ہٹ کر خاص خدائی مداخلت یا موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھنا صرف انسانی خواہش اور جذبات کی پیداوار ہے۔ چیپٹر 12 آف دا ایکیڈیمک اور اسکیپٹیکل فلاسفی۔ اس چیپٹر میں ہیوم کہتے ہیں کہ فلسفے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ڈوگمیٹک فلاسفی اور دوسری اسکیپٹیکل فلاسفی۔ ڈوگمیٹک فلاسفی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ فلسفہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں دنیا کی حقیقت کا مکمل اور یقینی علم حاصل ہو سکتا ہے، جیسے کہ ڈیکارٹ نے کہا کہ ریاضی کی طرح دنیا کے بارے میں بھی یقینی علم ممکن ہے۔ اور دوسرا ہے اسکیپٹیکل فلاسفی، یہ وہ رویہ ہے جو احتیاط اور شک پر مبنی ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے اور ہمیں اپنے حدود کو سمجھ کر علم کے دعوے کرنے چاہیے۔ ہیوم کے مطابق شکوک
یعنی ڈاؤٹس اسکیپٹسزم کی دو سطحیں ہیں۔ ایک شدید یعنی ایکسٹریم اسکیپٹسزم، یہ کہتا ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ رویہ اکثر فلسفے کے آغاز میں پیدا ہوتا ہے، جب کوئی شخص سب پر شک کرنا شروع کرتا ہے، لیکن ہیوم کے نزدیک یہ رویہ عملی زندگی میں غیر ممکن ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہے کہ میں شک کرتا ہوں کہ یہ کرسی موجود ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ پھر بھی اس پر بیٹھے گا۔ دوسری قسم ماڈریٹ اسکیپٹسزم یعنی کہ معتدل تشکیک پسندی، ہیوم اس کو درست اور کارآمد سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عقل کے دعووں کو حد میں رکھیں اور صرف وہی باتیں قبول کریں جو تجربے یعنی ایکسپیرینس اور آبزرویشن یعنی مشاہدے سے ثابت ہو۔ یہ ایک محتاط اور عملی رویہ ہے۔ ہیوم کہتے ہیں کہ انسانی عقل فطری طور پر محدود ہے۔ ہم کبھی بھی دنیا کی اصل حقیقت کو نہیں جان سکتے، ہم صرف اپیرنسز کو جانتے ہیں اور بھی تجربے کی بنیاد پر علم حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ سورج کل بھی نکلے گا، لیکن یہ کوئی لازمی حقیقت، کوئی نیسیسری ٹروتھ نہیں، بلکہ ایک عادت، ایک ہیبٹ ہے۔ اسی طرح ہیوم کے مطابق یہ احتیاطی رویہ انسان کو دو انتہاؤں سے بچاتا ہے۔ ایک طرف اندھا عقیدہ کہ ہم سب کچھ جان سکتے ہیں، دوسری طرف مکمل شکوکیت کہ ہم کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ تو ہیوم کا اسکیپٹیکل فلسفہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم میں ہمیشہ احتیاط برتنی چاہیے۔ ہمیں عقل اور تجربے کی حدود کو پہچاننا چاہیے اور دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم آخری حقیقت کو پا چکے ہیں۔ یہی اعتدال والا شک انسان کو زیادہ حقیقت پسند بناتا ہے۔ تو دوستو، ڈیوڈ ہیوم صاحب کے اثرات فلسفے، سائنس، مذہب اور سیاست سب پر بہت گہرے ہیں۔ ان کی خیالات نے بعد کے بڑے بڑے فلسفیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ جیسے کہ ہیوم نے علم، نالج کو صرف تجربہ یعنی ایکسپیرینس اور آبزرویشن تک محدود کیا۔ اس سے ایمپیریسزم یعنی تجربیت، اس کی بنیاد اور مضبوط ہوئی۔ کاز اینڈ ایفیکٹ پر تنقید نے فلسفے میں زبردست انقلاب پیدا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کو براہ راست نہیں دیکھتے، بلکہ عادت کے طور پر جوڑتے ہیں۔ اس دلیل نے ایمینوئل کانٹ کو جھنجھوڑ دیا، اور کانٹ نے کہا ہیوم نے مجھے اپنے ڈوگمے یعنی اندھی تقلید کی نیند سے جگایا۔ اور پھر کانٹ نے اپنی مشہور کتاب کرٹیک آف پیور ریزن لکھی۔ ہیوم نے کہا کہ انڈکشن یعنی ماضی کی بنیاد پر مستقبل کے بارے میں یقین عملی طور پر درست نہیں۔ مثال، سورج ہمیشہ طلوع ہوا ہے، مگر ہم عقلی طور پر نہیں دیکھ سکتے کہ کل بھی ضرور طلوع ہوگا۔ یہ صرف توقع، ایک ایکسپیکٹیشن ہے۔ اس سے سائنس کے فلسفے میں بحث چھڑ گئی کہ کیا سائنسی قوانین یقین کے ساتھ ثابت ہیں یا صرف بہترین اندازے ہیں۔ بعد میں کارل پوپر نے کہا کہ سائنس کا کام ثبوت نہیں بلکہ رد کیا جا سکنا یعنی فالسیفیکیشن ہے۔ یہ سوچ ہیوم سے متاثر تھی۔ ہیوم نے معجزات، میریکلز کے خلاف دلیل دی کہ یہ ہمیشہ دوسرے شواہد سے کمزور ہیں۔ تو اگر کوئی کہے کہ ایک آدمی مرا ہوا تھا اور زندہ ہو گیا، تو زیادہ امکان ہے کہ کوئی گواہی غلط ہے، بجائے اس کے کہ قدرت کا قانون ٹوٹ گیا ہو۔ اس دلیل نے بعد کے سیکولر اور ایتھیسٹ ملحد مفکرین کو مضبوط بنیاد دی۔ ہیوم نے کہا کہ حکومت کا جواز صرف اس وقت ہے جب وہ لوگوں کی بھلائی کرے، نہ کہ خدائی حق۔ ان کے خیالات نے لبرل جمہوریت، لبرل ڈیموکریسی اور جدید ریاستی نظام کی سوچ کو تقویت دی۔ ہیوم نے کہا کہ اخلاقیات جذبات، سینٹیمنٹس پر مبنی ہے، عقل ان کی مددگار ہے۔ یہ سوچ جدید اخلاقی فلسفے میں مورل ایموٹیوازم اور سینٹیمنٹلزم کی بنیاد رکھتا ہے۔ اب مختصر جملے میں کہا جائے تو ہیوم نے فلسفے کو جھنجھوڑ دیا، سائنس کو شکوک کی بنیاد پر سوچنے پر مجبور کیا، اور مذہب کو عقل کے کٹہرے میں کھڑا کیا، اور کانٹ جیسے عظیم فلسفی کو نئے راستے پہ ڈال دیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ آڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں،
اور لائک کریں اور کمنٹ کریں تاکہ ہمیں آپ کی رائے کا اندازہ ہو سکے اور ہم آپ کے لیے مزید اچھی آڈیو لیکچرز تیار کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔